ماشاءاللہ ہمارے چھوٹے بھائی نے بہت پیاری خوبصورت انداز میں تلاوت کی، ایمان افروز۔ تو سب سے پہلے تو ہم جو ہے شکر گزار ہیں بھائی عبد المالک صاحب کے، ہیں جی، ان کے ہاں تشریف لائے، اور آج مجھے پتہ نہیں تھا ان کا شیخ صاحب کا جمعہ ہے، ذرا بتا دیا کریں تاکہ ہم بھی پہنچ جائیں تو فائدہ ہو جائے ہمیں بھی۔ اس کے بعد محترم ڈاکٹر حافظ عمران صاحب اور حافظ الکفل صاحب، ان کے شکر گزار ہیں، اتنی خوبصورت انہوں نے محفل، یقین کریں یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ان کے قول کے مطابق دنیا میں اگر ہیں جی جنت کے باغیچے ہیں تو یہ قرآن و سنت کی یہ محفلیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہم فضیلت الشیخ جو ہیں ان کے دروس سنتے رہتے ہیں، حقیقت بات ہے یہ، وہ کہتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ان کی بات نہ دل کو الحمدللہ ہماری چھوتی ہے جو یہ بات کرتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آج بھی ہمیں، آپ نے تعارف سب کا سن لیا، ہمیں کوئی ایسی نصیحت فرمائیے، کوئی ایسا یعنی ہاں جی درس دیجئے تاکہ ہمارے لیے دنیا میں زاد راہ بن جائے اور ہم اس کو ایک لائن کے طور پہ اپنائیں۔ تو محترم شیخ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں مستفید فرمائیں۔ فضیلت الشیخ عبد المنان راسخ صاحب۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بشارت سنائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، قبائل اور بلدان ان کے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن صرف اللہ کے دین کے لیے مل بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن نور کے منبر عطا فرمائے گا، متجالسین فیہا متزاورین فیہا متبازلین فیہا او کما قال او فیما معنی۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دست بستہ دعا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی یہ بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں سچی فرما دے اور ثابت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نور کے منبر نصیب فرمائے۔ یقیناً ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے یہاں پر اکٹھے ہیں۔ اس دعا کے بعد اپنے مضیف میزبان عمران صاحب، ذوالکفل صاحب جی، ذوالکفل صاحب اور سلفی صاحب، حضرت علوی صاحب، عبد الملک بھائی، زین بھائی اور حضرت قاری صاحب، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس قدر روح پرور مجلس کا اہتمام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور سیدھی سی بات ہے اور بڑی دو ٹوک سی بات ہے کہ میں اس پوزیشن میں تو بالکل نہیں ہوں کہ آپ کو کوئی واز کروں یا کوئی درس دوں، تو بڑی معذرت میں آپ سے کرتا ہوں، لیکن چونکہ ایک امام صاحب ہیں جن سے میں بڑی محبت رکھتا ہوں اور ان کو پڑھتا ہوں، بلکہ میرے پروجیکٹ میں شامل ہے کہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ میں پاکستان میں ایک تخصص بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے اور تراجم کے حوالے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ پر میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی کتابوں کو پڑھتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، بلکہ مکے میں شیخ عزیر ہیں اور شیخ نبیل نثار سندھی ہیں، ہم سبقاً الحمدللہ ابن قیم کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ میں نے الفوائد، مدارج السالکین، طریق الہجرتین، کافی چیزیں ہم نے شیخ پر قرات کی ہیں، ابھی بھی سلسلہ انشاءاللہ مکے میں جاری رہے گا۔ تو حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے حضرت امام صاحب فرماتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مفتاح حیات القلب، دل کی زندگی کی چابی، دل کی زندگی کی چابی امام صاحب فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں التدبر فی القرآن، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک پہ غور کرنا، اس کی گہرائی میں اترنا، یہ دل کی زندگی کی چابی ہے۔ دلوں کو قرار، دلوں کو سکون، دلوں کو اطمینان اور دلوں میں انقلاب اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بندہ قرآن شریف صرف سرسری طور پہ نہ پڑھے یا تبرکا و ترجمتاً نہ پڑھے، بلکہ تدبر کرے، رکے، ٹھہرے۔ اچھا بھئی یہ آیت ہے، یہ میرے اللہ نے فرمایا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میرے اللہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ آیت میں 5 سال سے سن رہا ہوں تو میں 1 انچ کی تبدیلی بھی نہیں کر پایا،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خائن لوگوں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی، ان کو کبھی رہنمائی نہیں ملتی۔ اچھا میں نے ابھی تک خیانت نہیں چھوڑی؟ یعنی غور کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا۔ اور اگر کوئی پہلا واقعہ ہے جیسے کہ سیدنا یوسف کا ہے، دیگر انبیاء اور رسول کا ہے، اس پہ غور کرنا کہ یہ لوگ حق پہ تھے، یہ لوگ معصوم تھے، سچے تھے، کیسے ستائے گئے، اور بالآخر والعاقبۃ للمتقین، اللہ کے وعدے سچے نکلے کہ آندھی آئے گی، طوفان آئیں گے، اور غربتیں، تنگیاں، بیماریاں، سب کچھ یہ سلسلے رہیں گے، لیکن یاد رکھنا اچھا انجام اسی کا ہوگا جس کے اندر تقوی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ والعاقبۃ للمتقین ایک آیت اگر بندہ اپنی نگاہ کے سامنے رکھ لے، اللہ کی قسم اس میں عجیب نشہ ہے۔ یہ جتنے ہموم ہیں، غموم ہیں، آلام ہیں، مصائب ہیں، اور ہر شخص کے ساتھ ہوتے ہیں، عائلی، داخلی، خارجی، یہ سلسلے رہتے ہیں، لیکن یہاں آ کر شیطان بھی داؤ لگاتا ہے۔ لیکن انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ والعاقبۃ للمتقین، قال ربنا تبارک و تعالی مرارا وتکرارا واستمرارا، بار بار اللہ کہتے ہیں کہ انجام اسی بندے کا اچھا ہوگا جو پرہیزگار ہے، جو اندر سے ٹھیک ہے۔ تو باہر صورت حضرت الامام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مفتاح حیات القلب التدبر فی القرآن، غور کرنا، تو اس سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، دلوں کی زندگی کی چابی ہے۔ یہاں رک کر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پہ اللہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات حضرت الامام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالتَّضَرُّعُ بِالْأَسْحَارِ، سحری کے وقت فجر سے تھوڑی دیر پہلے اللہ کے سامنے تضرع کرنا، یہ دل کی زندگی کی چابی ہے۔ دل زندہ ہوتے ہیں جو بندہ اس وقت استغفار کرے، نوافل پڑھے، اذکار کرے، رب رب کرے، اپنے انداز میں اپنے اللہ سے باتیں کرے۔ وَالتَّضَرُّعُ بِالْأَسْحَارِ، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں اگر غور کیا جائے تو یہ پورے دین کا خلاصہ ہی حضرت صاحب نے کر دیا ہے۔ بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، تو اس پہ مجھے بھی رکنا چاہیے کہ میرے معاملات اس وقت کیسے ہیں، ہم سب کو غور کرنا چاہیے ہمارے بچوں اور فیملی میں کیا میٹر ہے تہجد کے حوالے سے، اور قبیل الفجر ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، ہم کہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ تو دلوں کی زندگی کی چابی وہ فرماتے ہیں کہ گریہ زاری کرنا، آہو بقا کرنا سحری کے وقت، یہ دوسری ہے۔ تیسرا فرماتے ہیں وَتَرْكُ الذُّنُوب، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ گناہوں کو چھوڑ دینے سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، اور کئی گناہ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے، بالخصوص جو اخلاقی معاملات ہیں نا، غیبت کے معاملے ہیں، چغلی کے معاملے ہیں، کسی کا حد سے زیادہ مذاق اڑانا، تحقیر کرنا۔ بلکہ آپ تو حیران ہوں گے، دلوں کا معاملہ تو اتنا نازک اور ملائم ہے کہ اگر انسان ضرورت سے زیادہ کہہ لگا کر ہنستا ہے نا تو دل صرف کمزور نہیں پڑتا، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ أَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا یہ زیادہ کہہ لگا کے ہنسنا، یہ چیز بندے کے دل کو ویسے ہی مردہ ہی کر دیتی، مردہ پانی یہ آخری سٹیج ہے۔ اور ہمارے یہ جو جگتوں کے پروگرام ہیں، فیس بک ہے اور یوٹیوب ہے، مجلسیں ہیں، مجھے تو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی ہے آپ کی سنجیدگی دیکھ کر، اور ماشاءاللہ ایک جذبہ ہے، لگن ہے، اور ماشاءاللہ ایک منہج ہے، فکر ہے، نوجوانوں کو آپ اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ ماضی میں ماشاءاللہ آپ کی جہود بڑی مبارکہ ہے، اور مستقبل میں آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو بڑی خوشی والی بات ہے۔ اللہ نے آپ کا نام ان خوش نصیبوں میں لکھا ہے، وگرنہ ہماری مجلسیں برباد ہو گئی ہیں، سوائے کردار کشی کے، کہہ لگانے کے، لغویات کے، حفوات کے، کچھ نہیں رہ گیا ہمارے پلے۔ تو اب زیادہ کہہ لگانے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حسن درجے کی روایت ہے، حسنہ الباز، کہ وہ غالباً سنن ابی داود میں ہے کہ جو بندہ 24 گھنٹوں میں دنیا کی باتیں زیادہ کرتا ہے، اس میں جھوٹ نہیں، چغلی نہیں، غیبت نہیں، جائز باتیں کرتا ہے لیکن وہ زیادہ کرتا ہے، لیکن ذکر کا جو لیول ہے وہ تھوڑا ہو جاتا ہے۔ وَلَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ لِأَنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، زیادہ باتیں کرنے سے بھی دل فرمایا پتھر ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا پھر دلوں پر۔ تو دل کا معاملہ
اس پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دلائل دینے کی ضرورت ہے. میں اتنی بات سمجھتا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ ایک بندہ چھوٹی سی کٹیا میں رہے لیکن اگر وہ قرآن پہ تدبر کرتا ہے, تضرع بالاسحار کرتا ہے, ترک الذنوب ہے, یہ چھوٹے چھوٹے معاملات سے بچ کے اپنے دل کی زندگی کا خیال کرتا ہے, تو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت, طعم الایمان, حلاوت الایمان تو چھوٹی چیزیں ہیں. انی لاجد ریح الجنہ, دل کی طہارت میں پھر انسان اتنی بلندی پہ چلا جاتا ہے کہ اللہ کئی لوگوں کو جنت جانے سے پہلے صحیح بخاری کے مطابق جنت کی خوشبو کی پہلی قسط اللہ پاک دنیا میں دے دیتے ہیں. وہ یاد ہے نا صحابی نے کہا تھا انی لاجد ریح الجنہ. تو یہ جو حضرت الامام رحمہ اللہ کا قول ہے جی مجھے بہت زیادہ پسند ہے, تو مجھے یاد بھی آ گیا تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور سب سے بڑی میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے, شرور سے اور شریر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. حافظکم اللہ ورعاکم وعافاکم ومن کل فتنۃ وقاکم ومن کل شر وشریر حماکم وجعل اللہ الجنۃ مأواکم ومثواکم انہ سمیع قریب مجیب. جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.